السلام علیکم پیارے دوستو، یہ کہانی ہے ایک کسان کی جو بہت غریب تھا۔ اس کی بہت خواہش تھی کہ کاش میرے پاس بہت سی اشرفیاں ہوتی جن کو میں سنبھال کر رکھتا اور روزانہ انہیں گنتا۔ ایک سال کسان کو بہت اچھی فصل ہوئی۔ اس سال کسان کو اس کی محنت کا پھل مل گیا۔ وہ فوراً ایک درزی کے پاس گیا اور اسے کچھ کپڑا دیا تاکہ اشرفیوں کے لیے تھیلی سلائی کر دے۔ بس درزی نے تھیلی سلائی کر دی۔ کسان نے اس میں اپنی 300 اشرفیوں کو ڈال لیا اور گننے لگا۔ جب کسان نے اشرفیوں کو گن رہا تھا تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اشرفیوں کو ایک گڑھے میں ڈال دیا اور خود باہر چلا گیا۔ وہ شخص اسے کسی کام کی غرض سے باہر لے گیا۔ جاتے وقت کسان نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لیے بہت لذیذ سا کھانا تیار کر دینا تاکہ میں آ کر کھا لوں۔ کسان کے جانے کے بعد جب بیوی نے کھانا بنایا تو اس نے دیکھا گھر میں پانی ہی نہ تھا، تو وہ دروازے میں گھڑا لے کر کھڑی ہو گئی تاکہ کوئی آ جائے اور اس کو پانی لا دے۔ اچانک وہاں سے ایک کسائی کا گزر ہوا تو اس نے وہ گھڑا کسائی کو دے دیا تاکہ پانی بھر کر لا دے۔ راستے میں کسائی نے گھڑے کو بھاری پایا تو اس نے گھڑے میں دیکھا اس میں ڈھیر ساری اشرفیوں کو پایا۔ بس اس نے سوچا کہ ان اشرفیوں کو واپس کر دے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ شاید کسان کی بیوی کو نہیں پتا۔ اگر اسے پتا ہوتا اور مجھے کبھی بھی یہ گڑھا نہ دیتی۔ اس نے اشرفیوں کو خوشی خوشی اپنے پاس ہی رکھ لیا اور اشرفیوں کی خوشی میں وہ پانی اور گھڑا دونوں کو ہی بھول گیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ کسائی کے پاس ایک خوبصورت موٹی تازی گائے تھی۔ کسائی کو جب اشرفیاں چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی تو کسائی نے سوچا کیوں نہ کہ ان اشرفیوں کو اپنی گائے کے منہ میں ڈال دیا جائے تاکہ جب گائے کو ذبح کیا جائے تو گائے کے پیٹ سے خود ہی نکل آئیں گی۔ جیسے تیسے کر کے ان تمام اشرفیوں کو کسائی نے گائے کو نگلوا دیا اور گائے نے بیچاری نے ان تمام اشرفیوں کو نگل لیا۔ جب کسان کام سے واپس آیا تو اس نے اس موٹی تازی گائے کو دیکھا۔ کسان نے کئی دنوں سے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ وہ قربانی کرے گا۔ کسان نے جب اس خوبصورت گائے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ موقع اچھا ہے کہ گائے خرید لی جائے۔ کسان نے کسائی کے بیٹے سے کہا اس کا کیا دام دو گے؟ کسائی کے بیٹے نے دام بتا دیے اور کسان وہ گائے لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر کسان نے قربانی کی تیاریاں شروع کی اور بیوی سے اس گھڑے کے بارے میں پوچھا تو بیوی نے ساری تفصیل بتا دی۔ شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جب کسان نے اپنی قربانی کی تو کسان نے گائے کے پیٹ سے ان اشرفیوں کو پایا تو کسان یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب کسان نے یہ عہد کیا کہ وہ ان اشرفیوں کو اپنی کمر سے باندھ کر رکھے گا تاکہ وہ اشرفیاں گم نہ ہو۔ آج سے کسان نے ان اشرفیوں کو اپنی کمر سے باندھ کر رکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن جب کسان نہر پر نہانے گیا تو اس نے اشرفیوں کو نہر کے کنارے پر رکھ دیا۔ واپسی پر اس نے اپنا لباس تو پہن لیا لیکن اشرفیاں اٹھانا یاد ہی نہیں رہی اور اپنے گھر کو چلا گیا۔ اچانک وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا جو اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے ان اشرفیوں کو پایا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور اس نے سوچا کہ رات بہت ہو چکی ہے، کوئی ان اشرفیوں کو مجھ سے چھین نہ لے۔ اس نے سوچا کہ ساتھ والے کنویں میں ڈال دوں اور اگلی صبح آ کر نکال لوں گا۔ اس نے ان اشرفیوں کو ساتھ والے کنویں میں ڈال دیا۔ جب کسان کو اشرفیوں کو خیال آیا تو وہ فوراً بھاگا۔ جب اس نے نہر پر آ کر دیکھا تو کوئی اشرفی نہ تھی۔ وہ اداس ہو کر اپنے گھر گیا۔ اس نے بیوی کو ساری بات بتائی۔ بیوی نے کہا کہ صحیح ہوا، تم 1 روپیہ بھی گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، پورے دن اپنی اشرفیوں کا خیال رہتا تھا، نہ ہی تم اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتے تھے۔ یہ تمہارے ساتھ صحیح ہوا۔ اب کسان نے عہد کیا کہ اس کو جب بھی اشرفیاں ملے گی تو ان اشرفیوں میں سے 200 اشرفیاں وہ گھر والوں پر خرچ کرے گا اور اللہ کی راہ میں بھی دے گا۔ بس کسان یہ سوچ کر بہت اداس تھا کیونکہ اس کی اشرفیاں گم ہو چکی تھی۔ اگلی صبح جب کسان وہاں پر ہل چلانے کے لیے آیا تو اس کی پگڑی اسی کنویں میں گر گئی۔ جب کسان نے اپنی پگڑی کو اٹھانے کے لیے کنویں میں جھانکا تو اس نے 300 اشرفیوں کو پایا۔ کسان یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ کسان نے ان 300 اشرفیوں کو لیا اور گھر آ گیا۔ اس نے اپنے عہدے کے مطابق ان 200 اشرفیوں کو خرچ کر دیا اور باقی 100 اشرفیوں کو استعمال کر لیا۔ اس کے بعد جب چرواہا اس کنویں میں اپنے اشرفیوں کو دیکھنے کے لیے آیا
تو اس نے ان اشرفیوں کو نہ پایا۔ کچھ دنوں بعد چرواہے کا کسان کے گاؤں سے گزر ہوا۔ کسان اسے اپنے گھر لے گیا اور اس کی خوب میزبانی کی، اسے اچھا کھانا کھلایا اور سونے کے لیے بستر دیا۔ جب چرواہے نے اپنی ساری کہانی بتائی تو یہ سن کر کسان بہت اداس ہوا۔ اس نے چرواہے کو کہا کہ میں تمہیں 100 اشرفیاں دوں گا۔ کسان نے اپنی بیوی سے کہا کہ فوراً جاؤ اور ان 100 اشرفیوں کو لے آؤ۔ کسان نے ان 100 اشرفیوں کو چرواہے کو دے دیا۔ چرواہا وہ لے کر جا رہا تھا۔ چرواہے کے پاس ایک لمبا ڈنڈا تھا جس سے وہ اپنی بھیڑ بکری کو چرایا کرتا تھا۔ بس اس نے اس لمبے ڈنڈے کی ایک سائیڈ کھوکھلی میں تمام سکوں کو ڈال دیا تاکہ اس کے سکے حفاظت سے رہیں۔ جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک نہر پڑتی تھی۔ نہر کو عبور کرنے لگا تو اس کا ڈنڈا اس سے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ جب اس نے اس کو پکڑنا چاہا تو وہ بہتا بہتا نہر کے کسی دوسرے کنارے چلا گیا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ جب کسان کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے وہ ڈنڈا اٹھایا اور اس نے سوچا گھر کا ایندھن ختم ہونے والا ہے، کیوں نہ اسے گھر لے جاؤں، جلانے کے ہی کام آ جائے گا۔ بس وہ اس ڈنڈے کو اٹھا کر گھر لے گیا۔ وہاں پر ایندھن ختم ہونے والا تھا۔ جیسے ہی کسان نے اس ڈنڈے کو توڑا تو اس میں چھنچھناتی کرتی ہوئی بہت سی اشرفیاں نکلی۔ کسان یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے ان اشرفیوں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد چرواہا کسان کے پاس آیا اور اس نے ساری تفصیل بتائی کہ کیسے اس کا ڈنڈا نہر میں بہہ گیا تھا اور نہ جانے وہ کہاں گیا۔ کسان نے یہ سوچا اور کسان بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی ساری کہانی اس چرواہے کو بتائی۔ کسان نے کہا کہ کسی نے ٹھیک کہا ہے، محنت کی روزی کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی، اس لیے یہ میری محنت کی روزی تھی اور جیسے تیسے کر کے ہی مجھے واپس مل گئی۔ نہ جانے کہاں کہاں سے یہ روزی میرے پاس آئی ہے۔ سن کر کسان اور چرواہا دونوں بہت خوش ہوئے۔